نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنا شروع کیا تو تمام لوگ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کافروں نے ایک دفعہ سوچا کہ ہم لوگ ان کا اور زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بیٹی کی شادی تھی تو تمام لوگوں نے پلان بنایا آپس میں کہ ہم نبی کی بیٹی کو بلائیں گے اور ان کا تمسخر اڑائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے پلان بناتے ہوئے سارے اکٹھے ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور کہنے لگ گئے کہ ہم شادی ہے ہماری طرف تو آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہوگی، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ تو بی بی نے کہا کہ میں اپنے بابا کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتی، چلو میں اپنے بابا سے پوچھوں گی پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ نے ان سے تمام ذکر کیا کہ اس طرح سے تمام عورتیں آئی تھیں اور وہ بلا رہی تھیں کہ شادی میں شرکت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے لخت جگر، تو تم ضرور جانا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم نہیں گئی میری لخت جگر، اگر آپ نہیں گئیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تو پھر بی بی نے کہا بابا جان میں چلی تو جاؤں لیکن میرے پاس تو کوئی لباس ہی نہیں ہے، اگر میں یہ لباس پہن کے گئی تو وہ میرا اور آپ کا مذاق اڑائیں گے اور یہ چیز میرے دل کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ بابا جان بس یہ کہنا تھا کہ حکم الہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا اور حضرت فاطمہ کے لیے یہ لباس، جنتی لباس جو کہ سونے اور چاندی کی تاروں سے اور اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ آپ خود تصور کریں کہ جنت کی چیز کس طرح کی ہوگی، وہ بی بی کے لیے حضرت جبرائیل وہ لباس لے کر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی لخت جگر کو یہ لباس دیں اور ان سے کہیں کہ وہ شادی میں جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لباس لے کے حضرت فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ نے وہ لباس دیکھا، چوما اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا اور پھر بابا سے کہا کہ بابا جان یہ لباس میں پہن تو لوں، اگر میں یہ پہن کے چلی گئی تو دوسری عورتوں نے دیکھا اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوئیں تو پھر بابا جان یہ بھی بات مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ تو پھر بی بی نے کہا کہ چلیں بابا جان میں چلی جاتی ہوں اور میں یہی اپنا پھٹا پرانا جو کرتا ہے میں یہی پہن کے جاؤں گی، اگر انہوں نے نبی اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تو پھر انہیں میں یہ جنتی لباس دکھا دوں گی۔ ادھر سے وہ یہودی عورتیں بھی بی بی کا انتظار کر رہی تھیں کہ فاطمہ آئے اور ہم مذاق اڑائیں، فاطمہ آئے اور ہم مذاق اڑائیں کہ تو بھی غریب ہے، تیرا بابا بھی غریب ہے۔ تو جیسے ہی بی بی گئی تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں اور ہنسنے لگیں اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ بی بی جس کا بابا گلی گلی میں چرچے کرتا رہتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، ان کے پاس شادی میں پہننے کا کوئی لباس تک نہیں تھا۔ یہ باتیں کرنا تھیں کہ بی بی نے وہ لباس ان لوگوں کو دکھا دیا جو جنت سے آیا تھا، سب عش عش کر اٹھے، اتنا نورانی وہ لباس تھا کہ وہ ان کا کمرے کا کمرہ جو ہے وہ جگمگا اٹھا، روشن ہوا، بی بی کے نور سے بہت زیادہ خوشبو آنے لگ گئی۔ تو دلہن نے جب سنا کہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں تو دلہن نے کہا کہ یہ کس چیز کا شور ہے، کیا ہوا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ نبی کی بیٹی آئی ہے اور ان کا لباس اتنا حسین ہے۔ تو دلہن نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی۔ جیسے ہی دلہن نے بی بی کو دیکھا تو ان کے نور کی وجہ سے دلہن اسی ٹائم مر گئی۔ تو سب کہنے لگ گئے، سب منافق، سب کافر کہنے لگ گئے کہ نبی کی بیٹی آئی اور ہماری دلہن اس طرح سے مر گئی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس دلہن کو نئی زندگی دے گا، میں دعا کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ چلو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم
آپ کے بابا پر، ان کے دین پر ایمان لے آئیں گے اور ہم کلمہ پڑھیں گے۔ بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو بی بی نے کہا، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، یا اللہ اس اپنی بندی کی دوبارہ سے زندگی اس کو بخش دیجئے۔ ایسا کہنا تھا کہ دلہن اٹھی اور کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ تمام لوگوں نے، جو منافقین اس ٹائم موجود تھے، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے لگ گئے اور بی بی کے قدم چومنے لگ گئے۔